الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قیامت برپا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ساری نشانیاں آئیں گی، چھوٹی نشانیاں ہوں یا بڑی، اور قیامت قائم ہونے سے پہلے، قیامت آنے سے پہلے جہاں بہت ساری بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی، ان میں سے ایک نشانی مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. مہدی علیہ السلام کے تعلق سے امت فتنے کے اندر مبتلا ہے. شہر کے آس پاس بلکہ سیوان شہر کے آس پاس میں ایسی جماعت ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے بہار کے کسی علاقے میں، اور باقاعدہ لوگ اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں. کم علمی کا یہ نتیجہ، یا پھر کہیے کہ عدم علمی کا نتیجہ ہے، علم نہ ہونے کا، علم نہ جاننے کا نتیجہ ہے کہ یہ امت اس فتنے کے اندر پڑی ہوئی ہے. اسی طرح سے شیعوں کے یہاں یہ ہے کہ مہدی منتظر محمد بن حسن عسکری جو 5-6 سال کی عمر میں غائب ہو چکے ہیں، اور جو ان کے 12 اماموں میں سے ایک امام اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہی مہدی بن کر کے آئیں گے. تو لہذا نام مہدی کا معاملہ شیعوں کے محمد بن حسن عسکری کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نہ ہی شہر کے آس پاس کے کسی علاقے سے جڑا ہوا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ظہور مہدی ہے، اور ان کا ظہور کیسے ہوگا، کس خاندان سے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طریقے سے اس کی وضاحت فرما دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ مہدی میرے خاندان میں سے ہوں گے، اور میرا جو نام ہوگا وہی نام اس وقت اس کا ہوگا. اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي رواه الترمذي في كتاب الفتن. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذهب الدنيا، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کا ایک شخص خلیفہ ہوگا، بادشاہ ہوگا، من اہل بیتی، اور وہ شخص میرے خاندان میں سے ہوگا، میری نسل سے ہوگا. یواتیو اسمہ اسمی، اور ان کا نام میرا نام ہوگا، یعنی وہ شخص میرا ہم نام ہوگا. جس طرح سے میرا نام محمد ہے، اس شخص کے اندر جو اس وقت جو بادشاہت کرے گا، جو ظاہر ہوگا، اس کا نام بھی محمد ہوگا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ مہدی کا ظہور، مہدی علیہ السلام کا ظہور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا. ایک دوسری حدیث جس کی مزید اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ ظہور مہدی نہ ہندوستان کے کسی علاقے میں ہوگا اور نہ کسی
نہ ہی شیعوں کے 12 اماموں میں سے کوئی ایک امام ہے۔ عن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب المہدی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، المہدی من اطرتی، مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی واضح حدیث کہ مہدی میری نسل سے فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا۔ اس کی مزید وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سے ہوتی ہے۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلحہ اللہ فی لیلۃ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منا اہل البیت، مہدی اہل بیت میں سے ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا۔ یصلحہ اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ تبارک و تعالی اسے صالح بنا دے گا، نیک بنا دے گا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوگا۔ تو حدیث صاف بتاتی ہے کہ مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ لہذا آج کے دور میں یہ شبہ پیدا کرنا یا پھر اس فتنے کا شکار ہونا کہ مہدی کا ظہور کسی علاقے میں ہو چکا ہے اور لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، یہ ایک فتنہ ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی، علامت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منی اجد الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت جورا وظلما یملک 7 سنین، رواہ ابو داؤد فی کتاب المہدی۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہدی منی، مہدی میری نسل سے ہوگا۔ اس کی صفت کیا ہوگی؟ اجل الجبہہ اقنى الانف، پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی۔ مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلاتے ہیں کہ پیشانی کشادہ ہوگی، ناک اونچی ہوگی۔ یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جس طرح کہ آج زمین ظلم اور دشمنی سے بھری ہوئی ہے۔ مہدی کا جب ظہور ہوگا تو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح سے بھر دے گا جس طرح کہ آج زمین ظلم سے بھری ہوئی ہے، زیادتی سے بھری ہوئی ہے۔ ظہور مہدی کے وقت زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ کتنے سال تک رہیں گے؟ یملک 7 سنین، 7 سال تک رہیں گے۔ مہدی کا جب ظہور ہوگا تو ان کی مدت دنیا کے اندر رہنے کی 7 سال کی ہوگی، وہ 7 سال تک رہیں گے۔ تو 7 سال تک رہیں گے، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، اور کشادہ پیشانی والے اور اونچی ناک والے ہوں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں کا زمانہ ایک ہوگا، بس ٹھہرنے کا وقت الگ الگ ہوگا، زندگی عمر الگ الگ ہوگی، لیکن زمانہ ایک ہوگا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے۔ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم تعال صل لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة رواه مسلم في كتاب الإيمان۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق کو غالب کرنے کے لیے لڑتی رہے گی، اور یہ جماعت قیامت تک غالب رہے گی۔ یعنی میری امت کی یہ جماعت کسی بھی دور سے خالی نہیں رہے گی، ہر دور میں حق والی اور غالب والی جماعت موجود رہے گی، یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اور پھر یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ فینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم، تو اس جماعت کے امیر کہیں گے تعال صلی لنا، نماز کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام ہوں گے، اس جماعت کے امیر مہدی علیہ السلام کہیں گے تعال صلی لنا، نماز پڑھائیے، آئیے نماز پڑھائیے، کہیں گے لا میں نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو ان کی حیثیت نبی کی نہیں ہوگی، امتی کی ہوگی۔ اسی لیے قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہوگی کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا اور امتیوں کو امتیوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، تو جب نبیوں کو نبیوں کی صف میں کھڑا کیا جانے کا موقع آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں بھی کھڑے ہوں گے، اور جب امتیوں کو امتی کی صف میں کھڑا کیا جانے کا معاملہ آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام امتیوں کی صف میں بھی کھڑے ہوں گے، کہیں گے لا میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ ان بعضکم علی بعض امراء تکرمۃ اللہ هذه الامہ، اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی ہے، شرف بخشی ہے تم میں سے ایک دوسرے کو، یعنی تم میں سے جو ہوں گے امامت کرنے والے اسی امت سے ہوں گے، تو نماز پڑھائیں گے نہیں، نماز پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے مہدی علیہ السلام سے، ظہور مہدی پہلے ہوگا، نزول عیسیٰ بعد میں ہوگا۔ مہدی علیہ السلام کی حکومت کتنے سال ہوگی؟ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خشینا ان یکون بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم حدث فسألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان فی امتی المہدی یخرج یعیش 5 او 7 او 9 زید شاک قال قلنا وما ذاک قال سنین فیجیء الیہ رجل فیقول یا مہدی آتنی فیأتی له فی ثوبہ مستطاع یحملہ، رواہ الترمذی فی رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو کتنے سال تک اس کی حکومت رہے گی؟ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم ڈرے، خوف کھانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جانے کے بعد کہیں ہم حادثے کا شکار نہ ہو جائیں، مصیبتوں کا، بلاؤں کا اور آزمائشوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ اس وقت کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی امتی المہدیہ، میرے امت میں ایک مہدی ہوگا، یخرج، ان کا خروج ہوگا، ان کا ظہور ہوگا 7 سال تک یا پھر 5 سال تک یا پھر 9 سال تک اس کی حکومت رہے گی۔ راوی کو شک ہے، جبکہ دوسرے حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ 7 سال تک وہ رہیں گے۔ معاملہ کیسا ہوگا؟ جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، فَيَجِيءُ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَيَقُولُ يَا مَهْدِي آتِنِي، ایک شخص آ کے کہے گا اے مہدی مجھے نوازیے، مجھے مال دیجیے، فَيَأْتِي لَهُ فِي ثَوْبِهِ مَا اسْتَطَاعَ يَحْمِلَهُ، مہدی علیہ السلام اس کے کپڑوں میں اتنے درہم و دینار ڈال دیں گے کہ وہ اٹھا بھی نہیں پائے گا۔ خوشحالی کا دور ہوگا، مال مانگنے والے کو اتنا مال دیا جائے گا کہ مال لینے والا اٹھا نہیں پائے گا۔ تو 7 سال تک حکومت کریں گے۔ مہدی علیہ السلام کا دور خوشحالی کا دور ہوگا، مہدی علیہ السلام کا دور خوشحالی کا دور ہوگا، جس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سے ہوتی ہے۔ وعن ابی سعید و جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی یکون فی آخر الزمان خلیفۃ یقسم المال ولا یعدہ، رواہ مسلم فی کتاب الفتن۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے تھے ابو سعید اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان خلیفۃ، ایک خلیفہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا، اس سے مراد مہدی علیہ السلام ہے۔ یقسم المال ولا یعدہ، مال کو تقسیم کرتا رہے گا، شمار نہیں کرے گا ہم نے کتنا تقسیم کیا، بے تحاشا مال تقسیم کرتا رہے گا۔ خوشحالی کا دور ہوگا۔ دوسری حدیث وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی امتی المہدی ان قصر فسبع والا فتسع فتنعم امتی فیہ لم ینعموا مثلها قط تؤتی اکلها ولا تدخر فی منہم شیء والمال یومئذ قدوس فیقوم الرجل فیقول یا مہدی آتنی قال فخذ، رواہ احمد فی مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مہدی کا ظہور ہوگا، بہت کم رہیں گے، بہت کم مدت ان کی زمین پر ہوگی، تو 7 سال تو ضرور ہوگی۔ وہ ان قصر فسبع، بہت کم رہیں گے تو 7 سال تو بہت رہیں گے، ورنہ اگر بڑھائی جائے گی تو 9 سال تک رہیں گے۔ اور میری امت اس زمانے میں اس قدر آرام دہ ہوگی، اس قدر مال و اسباب سے لبریز ہوگی کہ ایسا مال و اسباب میری امت نے کبھی بھی نہیں پایا ہوگا۔ تو ظہور مہدی کے وقت مال و اسباب کا یہ عالم ہوگا۔ کہتے ہیں مال و اسباب کی جو بہتات ہوگی، مال و اسباب کی جو فراوانی ہوگی دور مہدی میں، یہ امت کبھی بھی اس قدر فراوانی میں نہیں ہوئی ہوگی۔ تؤتی اکلہا ولا تدخر منہم شیء، زمین سارے پھلوں کو اگا دے گی، اپنے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ یہ معاملہ ہوگا
زمین سارے پھلوں کو اگا دے گی، اپنے اندر کچھ بھی چھوڑے گی ہی نہیں۔ والمال یومئذ قدوس، اس وقت مال ہی مال ہوگا۔ آدمی آئے گا کہے گا مال دیجئے مہدی، مال دیجئے، کہیں گے جتنا چاہو لے لو۔ نہ دینے والے کو کوئی غم ہوگا، نہ لینے والے کو کوئی ٹینشن ہوگا کہ کتنا ملے گا، کم ملے گا کہ زیادہ ملے گا، جتنا چاہو لے لو۔ مہدی علیہ السلام کے بارے میں ایک شبہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ وہ فلسطین، یعنی جو ایلیا جسے کہا جاتا ہے فلسطین کے ایک شہر کا نام، وہاں پر ان کا ظہور ہوگا، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ مشرقی حصے سے ان کا ظہور ہوگا، لہذا یہ کہنا ہندوستان کے اندر فتنہ باقاعدہ میرے اس میں آیا ہوا ہے کہ سیوان کے آس پاس لوگ، کچھ گاؤں ہے مصطفیٰ آباد وغیرہ فلاں کوئی گاؤں ہے، ایک جماعت ہے جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مہدی کا ظہور اورنگ آباد میں ہو چکا ہے۔ لوگ جاتے ہیں، ان سے بیعت کر رہے ہیں، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، ان سے بیعت کر رہے ہیں۔ جب بتائیے کہ یہ ساری صفتیں پائی جا رہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، ان کا زمانہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا، کتنے سال تک رہیں گے، کیسے کریں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنسب بإیلیا، رواہ ترمذی فی کتاب الفتن۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث رہتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کی جاتی ہے کہ خراسان سے کالا جھنڈا نکلے گا، خراسان سے کالا جھنڈا نکلے گا، اس جھنڈے کو کوئی شخص روک نہیں سکے گا یہاں تک کہ اسے ایلیا میں فلسطین کے ایک شہر میں گاڑ دیا جائے گا۔ یعنی کہتے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ مہدی علیہ السلام ہے، جبکہ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے رشدین بن سعد جو ضعیف راوی ہے، رشدین بن سعد اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، یعنی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو مہدی علیہ السلام کا نزول، مہدی علیہ السلام کا ظہور، اس کی صفتیں، اس کی علامتیں جتنی ہے جو بھی آج کے دور میں، نہ اس کی صفتیں ظاہر ہوئی ہیں نہ اس کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں، لہذا ہم نے پہلے بھی کہا کہ مہدی علیہ السلام کے تعلق سے اگر آج امت فتنے کا شکار ہے تو یا تو عدم علمی کی بنیاد پر، یعنی علم نہ ہونے کی بنیاد پر، یا پھر العلم کالعدم، علم نہ کے برابر ہونے کی بنیاد پر۔ علم نہ ہونے کی بنیاد پر یا تو فتنے کا شکار ہے، یا تو علم نہ کے برابر ہونے کی بنیاد پر یہ امت فتنے کا شکار ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، محفوظ یعنی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور جو لوگ اس فتنے کا شکار ہیں ان سب باتوں کو وہاں تک اگر ہمیں پتہ ہے تو پہنچانا چاہیے، جاننا چاہیے۔ ظہور مہدی کے بعد نزول عیسیٰ ہوگا، یعنی نزول عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور مہدی علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی زمانہ ہوگا، بس مدت میں فرق۔ عیسیٰ علیہ السلام، مہدی علیہ السلام کتنے سال تک زندہ رہیں گے؟ کتنے سال تک؟ 7 سال تک۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ وہ نہیں ہوگا، کتنے سال تک زندہ رہیں گے آگے حدیث میں آئے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو معاملہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معاملہ لوگوں نے گڑبڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ خود عیسائیوں کے اندر بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، عیسائی کی ایک جماعت کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جسمانی طور پر تو قتل کر دیے گئے لیکن روحانی طور پر وہ زندہ ہیں، یعنی خدا باقی ہیں۔
عیسائیوں کی ایک جماعت کہتے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں کیے گئے بلکہ ان کی شکل و صورت میں کسی اور کو قتل کیا گیا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اتنے جو خدشات ہیں، آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کی وجہ سے عیسائی کئی جماعتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ کے بیٹے ہیں، تینوں میں سے تین ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ قرآن جو سوچ دیتا ہے، جو فکر دیتا ہے، ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 157 سے 159 تک میں فرماتا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، ان کا یہ کہنا، یہودیوں کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، ہم نے عیسیٰ بن مریم جو اللہ کے رسول ہے اسے قتل کر دیا ہے۔ یہودیوں کی سازش تھی قتل کرنے کی۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، نہ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں انہوں نے کسی کو قتل کیا ہے۔ قرآن واضح طور پر جواب دیتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے ہیں، نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں کسی اور کو قتل کیا گیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہودیوں کی سازش کا پتہ عیسیٰ علیہ السلام کو چلا تو اپنے حواریوں کو اپنے پاس بلایا، کہتے ہیں 12 یا 17 ان کے ماننے والے تھے، بلا کر کے کہا کہ مجھے قتل کیے جانے کی سازش چل رہی ہے، کون ہے جو میرے بدلے قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ اس لیے کہ مجھے اللہ اٹھا لے گا، کون ہے جو میرے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہے؟ اور جو میرے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میری شکل دے دے گا، میری صورت دے دے گا۔ ان کے حواریوں میں سے ایک شخص نے کہا میں آپ کے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے لیے قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک شخص قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت اسے دے دی۔ اب اختلاف یہ ہو گیا، یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، بعض نے کہا نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں ہوئے، ان کے جسم کو قتل کیا، اس کی روح جو کہ خداوندی روح ہے وہ باقی ہے۔ بعض نے انکار کیا، اس لیے کہ تفسیر میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھاتے ہوئے، جسمانی طور پر اوپر اٹھاتے ہوئے بعضوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جا رہے ہیں اوپر، قتل کہاں ہوئے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، نہ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے، نہ ہی انہیں سولی دی گئی، ولکن شبہ لهم، بلکہ ان کی صورت بنا دی گئی تھی، اس کی شکل اور صورت میں کسی اور کو قتل کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو بھی اس میں اختلاف کیے ہوئے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَمَا لَهُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، اور جو بھی ان کے پاس علم ہے یقینی علم نہیں ہے، تخمینی علم ہے، گمانی علم ہے، ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا۔ وما قتلوه یقینا، یقینی طور پر قرآن کہتا ہے کہ یقینی طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا ہی نہیں ہے، وہ تو اٹھا لیے گئے۔ کیسے اٹھا لیے گئے؟ اس کا جواب قرآن دیتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آسمان کی جانب اٹھا لیا۔ سارے شکوک و شبہات کا خاتمہ یہ آیت کر دیتی ہے، بل رفعہ اللہ، رفع کسی چیز کو اٹھا لینا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے، ہر چیز پر غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 159 بخاری شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث ثابت ہے۔ حدیث کیا ہے؟ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدی لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم عدلا حکما فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیۃ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیرا من الدنیا وما فیہا خيرا من الدنيا وما فيها فيقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتي ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا رواه البخاري في كتاب الأنبياء. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. لیوشکن، ان قریب ایسا زمانہ آئے گا، ایسا وقت آئے گا، ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا، تم میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے عدل لے کر کے، انصاف لے کر کے نازل ہوں گے. کیوں؟ رفع اٹھانا، نزلہ آسمان سے زمین پر کسی چیز کو رکھنا، کیونکہ رفع ہوا ہے یہ نزول ہوگا. آسمان کے اوپر جسم سمیت اٹھا لیے گئے ہیں اسے رفع، تو ینزل نزول کسی چیز کو اوپر سے نیچے رکھنا. تو عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے عادل بن کر کے، حاکم بن کر کے، فیصلہ کرنے والے، انصاف کرنے والے بن کر کے. فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑ ڈالیں گے. صلیب جو لگاتے ہیں صلیب، کیوں؟ اس کی سولی، اس کی نشانی کہ سولی دے دی گئی ہے. کہیں گے جب میں قتل ہی نہیں ہوا ہوں تو سولی کس کام کی؟ یہ کیسی چیز، یہ کیسی سولی ہے، یہ کیسی نشانی؟ فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے. اسی لیے جہاں تصویر سے جو کپڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں اسے پہن کر کے نماز پڑھنا منع ہے، وہیں پر خاص کر کے وہ کپڑے جس میں سولی کی نشانی ہو، صلیب کی نشانی ہو، سختی سے شریعت اسلامیہ کے اندر منع ہے، نہیں پہننا کپڑا. عموماً آج کا نوجوان دیکھیں گے ٹی شرٹ فلاں شرٹ میں اس کو باقاعدہ پہنتے ہیں، باقاعدہ صلیب صاف نظر آتی ہے، منع ہے حدیث کے اندر. فیکسر الصلیب، صلیب کو توڑیں گے. ویقتل الخنزیر، سور کو قتل کر دیں گے. ویضع الجزیہ، جزیہ ختم کر دیں گے. اس لیے کہ آپ جب دوسرا اسلام اس وقت باقی نہیں رہے گا تو جزیہ کس کام کا؟ ویفید المال، مال بہت زیادہ ہوگا. کتنے زیادہ مال ہوگا؟ فلا یقبلہ احد، کوئی شخص قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. کہتا کیا کروں گا مال، میں کیا کروں گا مال. یعنی مہدی علیہ السلام کا زمانہ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک ہی ہوگا اور مال کی کثرت ہوگی، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حتی یکون السجدۃ فیہا خیرا من الدنیا وما فیہا، اس وقت آدمی اگر ایک سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا تو ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہنے والے کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ ایک سجدہ نہ کرنے والے جس سجدے کو تو بھاری سمجھتا ہے، یہی وہ سجدہ ہے جو آدمی کو نجات دینے والا ہے. جب سجدہ ہی آدمی کو نجات دینے والا ہے تو سجدے سے دور کیوں؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے. تو اس وقت جو ایک سجدہ اللہ رب العالمین کے لیے کرے گا وہ ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر. آج بھی اس دور میں بھی ایک حدیث ہے، اس پر عمل کرے تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر. اس حدیث کا تعلق بھی نماز سے کیا ہے وہ بتا سکتے ہیں؟ صبح کی 2 رکعت، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. مطلب کیا ہوا کہ اس زمانے کے اندر ایک سجدہ کرنے کا جو شرف جس کو حاصل ہو جائے گا اس کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی. آج جو فجر کی 2 رکعت کی پابندی کرے تو فجر کی 2 رکعت میں کتنے سجدے؟
4 سجدے، 4 سجدوں کی جو پابندی، فجر کے 4 سجدے جو کر لے، فجر کے 4 سجدے جو کر لے تو ان کے لیے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے کیا ہے، یہ 4 سجدے بہتر ہیں. یعنی آج بھی اس فائدے کو اس فائدے سے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں. کیا مطلب؟ دنیا سے بھی بہتر یہ 4 سجدے، دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر. یعنی آپ کے پاس ساری دولت آ گئی ہے، آپ کے پاس ساری دولت آ گئی ہے. چاہے مکیش امبانی کا معاملہ ہو، انیل امبانی کا معاملہ ہو، بلقیس کا معاملہ ہو، دنیا میں جو اپنے اپنے زمانے میں ایک بہت زیادہ مالدار کہلانے والے ہیں، حدیث کہتی ہے کہ یہ سارے چیزیں، سارے مالداروں کا مال، بلکہ اس سے بہتر چیز تمہارے پاس آ گئی ہے. اللہ اکبر. جو فجر کی سنتوں کی پابندی کرے تو جو فجر کی فرض کی پابندی کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو ایک سجدہ اس زمانے میں جو کرے گا، ایک سجدہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا. تو اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء آیت نمبر 159 کی تلاوت کرتے ہیں اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو. کون سی آیت؟ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا لیکن موت سے پہلے ایمان لائیں گے وہ لوگ. کیا مطلب اس کا؟ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں بچے گا، موتی الا موتی، موت کی ضمیر اگر اہل کتاب کی جانب موڑیں گے کہ اپنے موت سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لے آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے تک. تو اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ موت کے وقت، اس وقت تمام کے تمام اہل کتاب، یہودی عیسائی، تمام کے تمام یہودی ایمان لے آئیں گے، اگرچہ کہ ان کا ایمان لانا اس وقت فائدہ نہیں دے گا. دوسری بات، اگر موتی میں ہی کی جو ضمیر ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹائیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے، تو معاملہ یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام ساروں کو قتل کر دیں گے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو قتل کر دیں گے. جو بھی رہے گا ایمان والا رہے گا. اس وقت غیر ایمان والا کوئی رہے گا نہیں، غیر ایمان والے قتل ہو جائیں گے. تو چاہو تو اس آیت کو تم پڑھ سکتے ہو. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کہاں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. حدیث وعن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ بعث اللہ عیسی ابن مریم فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقیہ دمشق بین ذو مہرتین واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین اذا تعتع رأسہ قطر وَإِذَا تَكَفَّعَ وَإِذَا تَقَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ وَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ وَيَنْتَهِي وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرَفُهُ فَيَجِدُهُ فَيُدْرِكَهُ فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍ فَيَقْتُلَهُ رواه مسلم في كتاب الفتن. مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث فرمانے کے بعد یہ جگہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. کہاں نازل ہوں گے؟ عند المنارۃ البیضاء، مینارہ سفید مینارے کے پاس سے، شرقیہ دمشق کا، دمشق کے مشرقی جانب سے، دمشق جو شہر ہے اس کے مشرق کے جانب سے سفید مینارے کے پاس ان کا نزول ہوگا. ذو مہرتین، بین مہرتین، وہ بین محروزتین، دو زرد لباس پہنے ہوئے
سفید مینارے کے پاس سے دمشق کے مشرقی حصے میں نازل ہوں گے. واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اپنے دونوں ہاتھوں کو دو فرشتوں کے پروں پر رکھ کر کے نازل ہوں گے فرشتوں کے ذریعے سے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت ہوگی. سفید مینارہ، دمشق کا مشرقی حصہ، زرد و لباس پہنے ہوئے، اس کے بعد سے دو فرشتوں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ کو رکھتے ہوئے نازل ہوں گے. اور جب نازل ہوں گے تو ایسا لگ رہا ہوگا جب سر کو اٹھائیں گے، جب سر کو جھکائیں گے تو سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا، ایسا لگ رہا ہے. اور جب سب سر کو اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرف پسینہ اور پانی بہے گا. معاملہ کیا ہوگا؟ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ، جو کافر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی بھاپ پائے گا، دم جو سانس لیتے ہیں دم کی بھاپ پائے گا، کافر مر جائے گا. وہ ایسا معاملہ ہوگا. جو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے دم کی بھاپ پائے گا وہ مر جائے گا. اور دم کی بھاپ وہاں تک جائے گی جہاں تک آدمی دیکھ سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوتے ہی تلاش کریں گے دجال کہاں ہے، دجال کہاں ہے. فیطلبہ، تلاش کریں گے حتی یدرکہ بباب لد. بباب لد ایک شہر کا، ایک پہاڑ کا نام ہے. لد ایک پہاڑ کا نام ہے، ملک شام کے قریب ایک پہاڑ کا نام ہوگا. وہاں پر دجال کو پائیں گے. فیقتلہ، پہلے ہی سے دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے بھول جائیں گے، اس طرح سے جیسے کہ نمک کو پانی میں ڈال دیا جائے تو کس طرح سے نمک گھلنے لگتا ہے، اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن کر کے وہ بھولنا شروع کر دیں گے. دیکھیں گے کہ لد پہاڑ کے پاس ہے، عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو 40 سال تک رہیں گے. 40 سال تک دجال کا خاتمہ کریں گے. کوئی اسلام نہیں رہے گا سوائے مذہب اسلام کے. دین محمدی کے علاوہ کوئی دین نہیں رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ایک حدیث کے ذریعے فرمائی تھی کہ کوئی بھی دین نہیں رہے گا سوائے دین محمدی کے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دین عیسوی لے کر نہیں آئیں گے، دین محمدی پر عمل کرنے کے لیے آئیں گے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وضاحت ہوتی ہے. حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی وبینہ نبی یعنی عیسیٰ وَإِنَّهُ نَازِلٌ وَإِنْ عَرَفْتُمُوهُ وَإِنْ اقْتَرَفْتُمُوهُ فَاعْرِفُوا وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوا رَجُلٌ مَرْبُوءٌ إِلَّا الْحُمْرَةَ رَجُلٌ مَرْبُوءٌ الْحُمْرَةَ وَالْبَيْضَاءَ يقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في الزمان الملل كلها ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. رواه ابو داؤد في کتاب الملاہم. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بینی و بینہ نبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کہتے میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. وَإِنَّهُ نَازِلٌ، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، نازل ہوں گے.
فَإِنَّ رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ، جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو تو تم اسے پہچان لینا، اس کی شناخت کر لینا۔ رجل مربون، درمیانہ قد و قامت کے شخص ہوں گے، درمیانہ قد و قامت والے ہوں گے، رنگ سرخ اور سفید ملا کر کے اس کا رنگ ہوگا۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا لگے گا گویا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ سر بھیگا ہوا نہیں ہوگا۔ اسلام غالب کرنے کے لیے لوگوں سے قتال کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ وَيُهْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دین اسلام کے علاوہ جتنے سارے مذاہب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مذاہب کو ہلاک کر دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، صرف دین اسلامی، دین محمدی ہی باقی رہے گا۔ تو کتنی اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کہ دین محمدی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین چھوڑ کر کے آئے ہیں اس پر چلیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دین عیسوی لے کر کے نہیں آئیں گے، جبکہ دین عیسوی، عیسیٰ علیہ السلام کا دین حنفی سے بہتر ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کا دین شافعی سے بہتر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے دین مالکی سے، دین حنبلی سے بہتر ہے، دین بریلوی سے بہتر ہے۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، یہ لوگ نبی ہیں کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، دین محمدی آنے کے بعد دین عیسوی منسوخ ہو گیا۔ معاملہ اتنا ہی ہے کہ قیامت تک دین محمدی ہی چلنے والا ہے، جو اس پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو دین عیسوی، دین محمدی سے پہلے دین عیسوی لانے والے عیسیٰ علیہ السلام جب دین محمدی میں آئیں گے تو دین عیسوی کو لے کر کے نہیں آئیں گے بلکہ دین محمدی پر چلنے کے لیے آئیں گے اور 40 سال تک چلیں گے۔ یہ اہمیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا۔ وَيُهْلِكَ الْمَسِيحَ، مسیح دجال، دجال کا قتل ہوگا، دجال کا خاتمہ ہوگا۔ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً، عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال تک رہیں گے، 40 سال تک رہیں گے۔ مہدی علیہ السلام کب تک رہیں گے؟ 7 سال تک۔ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک، دجال 40 دن، جی یاد رکھیے گا۔ ثم یتوفا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوئی، یتوفا وہاں پر کیا تھا؟ بل رفعہ اللہ، اللہ نے اٹھا لیا، یعنی موت نہیں۔ یتوفا یہ ہے وہ موت، روح جب جسم سے نکل جائے اور آدمی جب جسم کو زمین کے اندر دفنا دے، روح کو اٹھا لے، روح چلی جائے علیین میں، وہ سجین میں جو معاملہ ہے، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ توفا یا توفا۔ تو 40 سال تک دین محمدی پر رہیں گے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوگی۔ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، مسلمان جنازہ بھی پڑھیں گے، مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر جنازہ بھی پڑھیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک رہیں گے اور مہدی کے ساتھ مل کر کے لڑائی کریں گے، دجال کا خاتمہ ہوگا، مذہب اسلام کا غلبہ ہوگا، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دی جائے گی، جزیہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کا زمانہ بھی خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ کیسے خوشحالی کا زمانہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اس کی تائید ہوتی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينزلن ابن مریم حکما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد، رواه ابن حبان في الصحيح۔
ابن حبان کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور آئیں گے، عدل لے کر کے، انصاف لے کر کے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیے کو ختم کر دیں گے، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ، جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا، فَلَا يَسْعَى عَلَيْهَا، اس پر اس سے کوئی کام ہی نہیں لیا جائے گا۔ آج بھی عرب ممالک میں اونٹ اور اونٹنیاں بہت ہی قیمتی ہوا کرتی ہیں، کہتے ہیں جوان تازہ فربا اونٹنیوں کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس سے کوئی کام ہی نہیں لیا جائے گا، اس طرح سے خوشحالی آئے گی۔ وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو آپس میں دشمنی ختم ہو جائے گی، عداوت ختم ہو جائے گی، بغض ختم ہو جائے گا۔ آپس میں آدمی دشمنی کیوں کرتا ہے؟ دنیا کی وجہ سے، مال کی وجہ سے۔ جب وہاں پر سب کچھ ہوگا، سب کے پاس آدمی دشمنی کیوں کرے گا؟ وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ، لوگوں کو بلایا جائے گا، بھائی میرا مال لے لو، میرا مال لے لو، کوئی مال لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایسا زمانہ آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ خوشحالی کا زمانہ ہوگا، مال لینے والا نہیں ہوگا، بلکہ مال کو چھوڑ دیا جائے گا، قیمتی چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جیسے آج جو قیمتی گاڑیاں ہوتی ہیں، آدمی اس کی چھوڑ دے کے کوئی ہمیں ضرورت نہیں، استعمال کرنا چھوڑ دیتے، ایسی خوشحالی آ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا تو حج یا عمرہ کریں گے، یا تو حج اور عمرہ دونوں کریں گے۔ حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ليحلن ابن مريم بفج الروحى حاجا او معتمرا او ليثنينهما، رواه مسلم في کتاب الحج۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَيُحِلَّنَّ ابن مریم، ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام، مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام، ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام تلبیہ پڑھیں گے، حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، یا پھر حج اور عمرہ دونوں کرتے ہوئے۔ اس لیے کہ حج تمتع کریں گے تو حج اور عمرہ، حج تمتع کرنے والا دونوں کرتا ہے، حج افرادی میں صرف حج عمرہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ضرور بھی ضرور آئے، کہاں آئیں گے؟ فج روحا، فج روحا ایک جگہ کا نام ہے، روحا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ضرور بھی ضرور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہاں سے تلبیہ کہیں گے، وہاں سے حج کے لیے یا پھر عمرہ کے لیے یا پھر حج اور عمرہ دونوں کے لیے تلبیہ کہیں گے، یعنی حج کریں گے یا عمرہ کریں گے یا پھر حج اور عمرہ دونوں کریں گے۔ یعنی دین اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا اہم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج بھی کریں گے۔ اس سے حاجیوں کی بھی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا، آنا کانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی تو بیٹوں کی پڑھائی باقی ہے، بیٹیوں کی شادی باقی ہے، بیٹے بھی سیٹل نہیں ہوئے، سیٹ کرنا باقی ہے، غلط ہے سب۔ آپ کے پاس بر وقت اتنا مال ہے کہ قرض وغیرہ سے آپ بری ہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اس مال سے بیت اللہ جا کر کے آ سکتے ہیں، تو آپ پر حج کرنا فرض ہے۔ چاہے بیٹا پڑھ رہا ہو، چاہے بیٹی کی شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، چاہے بیٹا سیٹل ہوا ہو یا پھر نہ ہوا ہو، آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ ہم بیت اللہ جا کر کے بآسانی آ سکتے ہیں، حج کرنا فرض ہے۔ بعض ممالک میں تو حج نکاح کے لیے حج شرط ہے، بعض ممالک میں نکاح کے لیے حج شرط ہے کہ حج کرو اس کے بعد سے نکاح کیا جائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یا تو حج کریں گے یا تو عمرہ کریں گے، یا تو حج اور عمرہ دونوں کریں گے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور مہدی علیہ السلام کے تعلق سے ایک معاملہ جو ہم بتا رہے ہیں کہ جو سیوان کے آس پاس میں جو فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو عیسیٰ ہے وہی مہدی ہے، جو مہدی ہے وہی عیسیٰ ہے. جو عیسیٰ ہے وہی مہدی ہے، جو مہدی ہے وہی عیسیٰ. اسی لیے مہدی کا ظہور ہو چکا ہے، عیسیٰ کا ظہور اب کیسے ہوگا؟ دونوں ایک ہی شخصیت ہے. جب کہاں عیسیٰ علیہ السلام نبی اور کہاں مہدی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے. وہ حدیث کون سی ہے؟ کس بنیاد پر شک کرتے ہیں؟ کس بنیاد سے فتنے کا شکار ہیں؟ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزداد الامر الا شدة لا يزداد الامر الا شدة ولا الدنيا لا يزداد الامر الا شدة ولا الدنيا الا رباطا ولا الناس الا سوحا ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس ولا المهدي الا عيسى ابن مريم. رواه ابن ماجہ فی کتاب الفتن. ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نسبت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یزداد الامر الا شدۃ، معاملہ جو بھی اب آئے گا آخر میں معاملہ بڑا سخت آئے گا. ولا الدنیا الا ادبارا، اور دنیا دن بدن تباہی کے دہانے پر چلی جائے گی، بربادی کے دہانے پر چلی جائے گی. ولا الناس الا شحا، لوگ بخیل ہو جائیں گے، خرچ نہیں کریں گے. ولا تقوم الساعة الا على شرار الناس، اور قیامت سب سے برے لوگوں پر قائم ہوگی. کوئی توحید والا نہیں ہوگا، کوئی رب کو پکارنے والا نہیں ہوگا. اس وقت قیامت آ جائے گی. موحد کی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. جب تک ایک موحد، ایک اللہ کو اللہ ماننے والا زمین کے اوپر باقی رہے گا، قیامت نہیں آئے گی. وَلَا الْمَهْدِي إِلَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، اور جو مہدی ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے. اتنی صحیح حدیثیں عیسیٰ مہدی علیہ السلام کے بارے میں پیش کی گئی ہیں کہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں گے، 7 سال تک رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نبی آسمان سے اتریں گے، مہدی کا ظہور ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. مہدی علیہ السلام 7 سال رہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کتنے سال تک رہیں گے؟ 40 سال تک رہیں گے. کتنا فرق ہے؟ یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں، ضعیف حدیث ہے. شیخ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں منکر، یعنی منکر حدیث ہے. ابن جوزی رحمۃ اللہ اپنی کتاب کے فرماتے ہیں واہیات میں نہیں بتائیے، یہ واہیات باتیں ہیں. تو اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں یہ واہیات ہے، واہیات. محمد بن خالد ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں، اور حسن بصری جو مدلس ہیں. یعنی یہ حدیث کسی بھی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے. جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس کو مدعا بنا کر کے فتنے کا شکار ہونا کتنی بری بات ہے اور کتنا بڑا فتنہ ہے. لہذا یہ کہنا کہ جو مہدی ہے وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام ہے وہی مہدی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کا ثبوت ہی نہیں ہے. مہدی علیہ السلام کی صفتیں الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی صفتیں الگ ہیں، جس کی وضاحت بھی کی گئی ہے. لہذا نہ جو مہدی ہیں وہ مہدی ہیں، جو عیسیٰ ہے وہ عیسیٰ ہے. اسی طرح سے کیا عیسیٰ علیہ السلام اور کیا عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس مدفون ہوں گے، یا پھر کیا ان کی اولادیں ہوں گی؟ اس طرح سے باتیں کہی جاتی ہے. حدیث کیا کہتی ہے؟ مطلب اس طرح سے جو باتیں کی جاتی ہے ان باتوں کا جائزہ لیتے ہیں کہاں تک یہ بات سچ ہے. ان محمد ابن یوسف
بن عبداللہ بن سلام نبی عن جدی قال مکتوب فی التوراۃ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صفت عیسی یدفن معه رواہ ابن ماجہ فی کتاب الفتن، ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ حدیث نسبت کی جاتی ہے کہ تورات میں یہ بات، تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت لکھی ہوئی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی صفت لکھی ہوئی ہے۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نے اسی بات خوشخبری بھی دی، کہیں گے یدفن معہ، عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن ہوں گے۔ جبکہ یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفن ہوں گے یا تو عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، شادی کریں گے، جتنی چیزیں ہیں اللہ کی یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں عثمان بن ضحاک، جو ضعیف راویوں میں سے ہے، اور اس حدیث کے اندر ہے یعنی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہو، مہدی کا معاملہ ہو، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کا معاملہ ہے، ہمیں انہی باتوں پر ایمان لانا ہے جو باتیں قرآن وضاحت کرے یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث سے ثابت ہو۔ جو چیزیں ثابت نہ ہو اس پر اس میں گھس کر کے فتنے کا شکار ہونا گویا کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لہذا وہی چیزیں ثابت ہیں جو قرآن بتاتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتلاتی ہیں۔ بقیہ ایک اور معاملہ رہ جاتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا، وہ یاجوج ماجوج کا خروج، جو بڑا ہی خطرناک معاملہ ہوگا، اس کی وضاحت آئندہ درس میں کی جائے گی انشاءاللہ۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار چاہے عقیدے کا معاملہ ہو، عقیدے کی اصلاح ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے اعمال کا معاملہ ہو، اعمال میں اصلاح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے روشنی میں کرنے کی توفیق عطا فرما، چاہے معاملات ہو، چاہے اور کوئی بھی کسی بھی علوم کا معاملہ ہو، ہر علم کو ہمیں شریعت کی روشنی میں اور شریعت کے ترازو میں جانچ کر کے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط جاننے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما، جو لوگ نمازی ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما، جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔